میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مشہور و معروف زیارت کے جو آپ ہر واجب نماز کے ساتھ ہی ادا فرماتے ہیں تلاوت کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ سبحان اللہ، عالمین سلام کہہ رہے ہیں۔ ایسی ذات ہے کہ ایک ذات پہ عالمین سلام کہہ رہے ہیں۔ اور سلام ہو آپ پر، آپ کیا ہیں؟ یا صاحب العصر والزمان، اے عصر اور زمان کے کلی مالک، کلی مختار، تم پر سلام۔ صرف یہ سلام نہیں بلکہ دوسرا عہدہ بیان ہوتا ہے، وہ بھی سلام کے بعد السلام علیکہ یا شریک القرآن، اور سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک۔ کیونکہ اب یہ دو مجالس رہ گئی ہیں، آج قرآن کے شریک ہونے کی بحث کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج اور کل یہ 2 دن، یہ موضوع تو کئی دن کا ہوگا لیکن 2 دن میں کوشش کریں گے کہ طریقے سے مکمل ہو جائے۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ اللہ کی ذات کا اول مرتبہ ہویت انانیت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کی ذات کا اول مرتبہ ہویت، ہوگا اس کی ذات کا نام ہے ہویت، انانیت ہے، اس کا میں ہونا ہے۔ کوئی ذات ہے جو میں سے تعبیر ہو رہی ہے، جس کے لیے تعبیر کے لیے لفظ نہیں۔ وہ کے معنی وہ کے معنی کیا ہوا؟ وہ یہ ذاتی نام ہے، وہ تو نام نہیں ہے۔ جس کا نام وہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ یعنی تعبیرات میں خالق نے کیسے لفظ منتخب فرمائے ہیں کہ لفظیں بھی ہیں مگر مسمى مشخص بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، معین بھی نہیں ہے بھی مگر ہے بھی نہیں ہے۔ کیسی ذات ہے؟ یعنی کیسی ذات ہے؟ ہوتے ہوئے بھی نہیں، نہ عقل میں آتی ہے، نہ علم میں آتی ہے، نہ شعور میں آتی ہے، نہ ادراک میں آتی ہے، نہ افہام میں آتی ہے، نہ حواس میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہے۔ ٹھیک ہے، اسی ہے کو ثابت کرنا ہے آل محمد نے۔ توجہ فرمائیں، اس کی ہے کو ثابت کرنا ہے اللہ نے۔ آج دیکھیں سلسلہ تو میرے ساتھ ذہن ملائیں، اللہ کی ذات کا اول مرتبہ ہویت انانیت ہے، میں۔ یہ بیان کریں گے تو باتیں آپ تک پہنچیں گی، جب ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ بیان کریں گے تو بات آپ تک پہنچے گی نا سرکار، انشاءاللہ، اور اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ یہ انانیت پہلے آپ کو کیا خبر ہی نہیں تھی کہ انانیت کسے کہتے ہیں؟ انانیت انا سے ہے، انا مانے میں، اس انانیت کا جو حاصل مصدر ہے انانیت، انا مانے میں، انا میں۔ رات علی نے تو یہی انا تو کہا تھا، ان اللہ العزیز الحکیم، رات میں نے کہا۔ اسی انا کی تو ساری بحث ہے۔ انا مانے میں، صحیح توجہ فرمائے، انا اللہ کا۔ اس لیے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں تاکہ آگے جو باتیں کہنی ہیں اس میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ اب اللہ کا اعلیٰ جو ادنا مرتبہ، اول مرتبہ ہویت ہے وہ انانیت ہے، اور حقیقت محمدیہ کا آخری درجہ باعتبار نور ہویت انانیت ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ صحیح مطلب یہ ہے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ان 14 کا آخری کمال ولایت اور اللہ کا اول کمال ولایت جہاں ملا ہوا ہے، علم ملنے کے مکان کو میں کہتے ہیں۔ اس کا کیا نام ہے؟ کیا ملے ہوئے ہیں؟ کمالات۔ یہ وجود میں ملے ہوئے ہیں، وہ ذات میں ملا ہوا ہے۔ اور بھی فرما رہے، میں ایک جملہ کہوں، جو وجود و ذات کو ملا دے اسے ولایت کہتے ہیں۔
جو وجود کو ذات سے ملا دے اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ ولایت. سمجھتے ہیں ولایت. اسی وجہ سے اللہ نے اسی اپنی میں کو ثابت کرنے کے لیے ان 14 کو بنایا ہے. جب سے بنایا ہے تب سے ان کے مرتبہ ولایت کو بڑھا رہا ہے. روزانہ میں یہی کہتا رہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے. ان کی میں کو بڑھاتا رہا ہے، بڑھاتا رہا ہے. ان کی میں کو، ان کی میں بڑھائے گا تو اس کی میں ثابت ہوگی. ان کے میں ہونے کو جتنی اپنے قریب کرتا چلا جائے گا، قریب کرتا چلا جائے گا، اور ہر وقت صلوات بھیج رہا ہے. کام دوسرا ہے ہی نہیں. ان کے دشمنوں پہ لعنت ہے اور ان پہ درود ہے. اللہ کے دو ہی تو کام ہیں. پہلا کام ان پہ درود ہے، دوسرا کام ان کے دشمنوں سے دوری ہے. یہی ہے نا. دشمنوں کو دور کر رہا ہے، آل محمد کو قریب کر. اللہ اکبر. خدا جانے دشمن کتنی دور ہیں، آل محمد کتنا قریب ہے. اس لیے اللہ ان پہ درود بھیج کر، چونکہ انہوں نے میں کہنا ہے، میں انہوں نے کہنا ہے، میں مانی جائے گی اس کی. اور نہیں فرما رہے، روزانہ میں یہ کہتا آ رہا ہوں. اسی لیے تو اللہ نے ان کو قریب کیا. اللہ جانے اب میں سمجھ کیا کریں، سمجھ نہیں آتی اب میں کہاں تک قریب کہوں. ان کا قریب ہونا تو سمجھ آتا ہے، مگر اس کی قربت میں تشخیص نہیں ہے، تعجیل نہیں ہے. بس ان کا قریب ہونا بتاتا ہے کہ وہ قریب ہے. اس کے قریب میں تعجیل نہیں ہے. وہ کیوں قریب ہے، کیسے قریب سمجھ آئے؟ ان کا قریب ہونا. ان کا قریب ہونا، خدا گواہ ان کے قریب ہونے کی دلیل ہی اتنی قریب ہیں، اتنی قریب ہے کہ میں یہ کہتے ہیں میں اس کی مانی جاتی. سبحان اللہ. میں یہ کہہ رہے ہیں اور مانی کس کی؟ میں جا رہی ہے اللہ کی. اللہ کی میں مانی گئی ان کے میں کہنے پر. تو میں جملہ کہہ دوں، اگر ان کو نہ بناتا پھر کون مانتا کہ اللہ ہے یا نہیں؟ کون مانتا؟ صحیح چیزیں کیا بات ہوتی؟ کون پہچانتا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، ذات ہستی ہے یا نہیں؟ اللہ کا انتخاب کتنا بلند ہو گیا. اب اللہ نے ان کو بنایا. چونکہ اللہ نے ان کو بنا کے، توجہ فرمائے، اب تھوڑی سی میں بات آگے بڑھاتا ہوں. اس نے عالمین بنانے ہیں، ایک عالم نہیں، صحیح عالمین، 18,000 عالمین. اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو میں جملہ کہوں، انہی 14 کے بہاف پہ تو 18,000 عالمین بنانے ہیں. ان کے بھروسے پہ، ان کے اعتماد پر اللہ نے کیا بنانا ہے؟ 18,000 عالمین. سامنے میں نے نہیں آنا، ہوں گے یہ عالمین کا سارا بھروسہ، سارا اعتماد، سارا عدل و علم و قدرت و اختیار ان 14 پہ سر کر دیا اللہ. ان 14 کو بنایا جی، کیونکہ 14 کو، عالمین کو استوار رکھنے کے لیے حجت کی ضرورت تھی. اب میرے ساتھ ہو جائیں خدا کے لیے. حجت کے معنی کیا ہوتے ہیں لغوی؟ جو ثبوت ہو، دلیل ہو. دلیل کس کی ہو؟ ان لوگوں کی دلیل نہیں، مخلوق کی دلیل نہیں، عالمین کی دلیل نہیں. عالمین کے لیے دلیل ہوں گے. عالمین دیکھنے والے ہوں گے، یہ دلیل بتانے والے ہوں گے، یہ دلیل بنیں گے. یہ درمیان میں کس کی ضرورت ہے؟ حجت کی. حجت کے معنی کیا ہے؟ دلیل، ثبوت. اور لغوی معنی یہی ہے حجت کے، ثبوت. اور حجت کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فرمائیں. حجت کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ حجت وہ ہو سکتا ہے جس کا قول، فعل، عمل سند ہو، اتھارٹی ہو اس کا قول، فعل، عمل. اسی کے قول و فعل و عمل کو سند بنانے کے لیے کہا 14 تم کچھ نہیں کہتے ہو، میں کہتا ہوں. تم کچھ نہیں
کرتے وہ میں کرتا ہوں، پتھر تم نہیں پھینکتے میں پھینکتا ہوں۔ سند ہو گیا نا، اب ان کا قول کیا ہو گیا؟ سند۔ فعل کیا ہو گیا؟ سند۔ عمل کیا ہو گیا؟ سند۔ اتھارٹی ہو گیا، اور اتھارٹی اس کا، سند اس کا قول و عمل و فعل ہو سکتا ہے جو اللہ کا مظہر کل ہو، مظہر تام ہو۔ اب مظہر تام کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا، ہر شاید سمجھانی پڑتی ہے۔ مظہر تام وہ ہوتا ہے کہ جہاں معلول کا موجود ہونا واجب۔ تام وہ ہوتا ہے جب علت موجود ہو تو معلول کے موجود ہونے میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی معلوم ہوا یہ مظہر تام ہے۔ جب تام ہے تو کیسے ہیں کہ جب سے علت ہے، جب سے اللہ ہے، تب سے آل محمد۔ بس فرق اتنا ہے، فرق کہ اللہ ہے یہ ہوئے ہے، اتنا فرق ہے۔ روز میں کہتا ہوں یہ اللہ ہے یہ ہوئے ہیں، تو لہذا ان کا مظہر تام ہونا ضروری۔ جب یہ مظہر تام ہوں گے تو اللہ کا کیا بنیں گے؟ معلول۔ اللہ ان کی علت ہوگا، علت تامہ، مظہر تام۔ اور مظہر تام وہ ہو سکتا ہے جو اول المخلوقات ہو۔ جو اول مخلوق ہوگا وہ اللہ کا مظہر تام ہوگا۔ آنکھیں بند نہیں کر لی سرکار برابر صلوات پڑھتے ہیں اللہ محمد آل محمد۔ مظہر تام اول مخلوق، اور اول مخلوق مظہر تام وہ ہو سکتا ہے کہ جو عقلی طور پر، منطقی طور پر، نصی طور پر جس کی اولیت ثابت ہو۔ عقلاً بھی جس کی اولیت ثابت ہو، نصاً، نص کہتے ہیں روایت کو، دلیل کو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری۔ منطقاً بھی ان کی اولیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب اول مخلوق عقلاً، علماً، منطقاً، نصاً اول مخلوق ثابت ہوئی تو پھر یہ اول مخلوق کا کمال کہاں سے شروع ہوگا؟ توجہ فرمائیں سرکار، اول مخلوق کا کمال کہاں سے شروع ہوگا؟ جہاں تمام کائنات کا نقطہ کمال انتہا پہ پہنچتا ہے، وہیں سے ان 14 کا نقطہ ابتدا شروع ہوگا۔ ان کی ابتدا، ان کی کہاں سے ابتدا پذیر کہاں سے ہوں گے؟ ابتدا ان کی شروع ہوگی جہاں کائنات کا نقطہ انتہا ختم ہوتا ہے۔ اب میں جملہ کہوں، جہاں نبوتیں تمام ہو جاتی ہیں، رسالتیں تمام ہو جاتی ہیں، جہاں جبریل کی عصمتیں تمام ہو جاتی ہیں، بس ان 14 کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان 14 کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو ان کا انتہائی نقطہ کمال ولایت، جو خالق کے نقطہ ولایت سے ملا ہوا ہے، اسی ملنے کا نام ہے انانیت۔ اور نہیں فرما رہے جناب، اس کا کیا نام ہے جناب؟ میں۔ اب اللہ نے انہی عالمین کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے جو اللہ سے شے نازل ہوئی ہے وہ ہے علم قرآن۔ بہت بڑی بات میں نے کی ہے یار، آپ بالکل ایسے لگا جیسے پتہ ہی نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، سب سے پہلی جو شے خالق نے نازل فرمائی ہے یا ظہور ہوا ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ اب اللہ نے قرآن کرنا ہے نازل، قرآن کا ہونا ہے نزول، اور علم قرآن کا مقام اول ہے ذات الہی۔ قرآن کا مقام اول کہاں ہے؟ ذات الہی میں۔ علم عین ذات ہے نا، اس کا علم عین ذات ہے تو وہاں موجود ہے۔ جب وہاں موجود ہے تو اب اس علم کو خالق نے کرنا ہے نازل، اور نزول کے لیے حرکت ضروری ہے۔ اور نہیں فرما رہے جناب،
نزول کے لیے ہے حرکت ضروری، قرآن حرکت نہیں کر سکتا، اللہ خود متحرک نہیں ہے، پھر کن کی ضرورت ہے؟ میں کیا کہہ، اب جو قرآن نازل کرے گا تو ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہو سکتا، خود وہ نازل کر نہیں سکتا، نازل کرنے کے لیے کن کی ضرورت ہے؟ کوئی ایسے ساتھ ہوں کہ جو لے کے وہ نازل کر دیں۔ اس لیے فرمایا میں نے قرآن کو نازل نہیں کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا، یہ ہم ہی تو ہیں۔ یہی ہم تو ہے، یہی ہم ہیں، تو پھر ہم کب ہونے چاہیے؟ معلوم ہوتا ہے نزول بعد میں ہوگا، ہم کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہم کہاں ہوں گے؟ جہاں قرآن ہوگا یہ وہی ہوگا، کل بحث کریں گے، کل جہاں قرآن ہوگا یہ وہی ہوں گے۔ تو اب جب یہ وہی ہوں گے تو قرآن ان کے بغیر نازل نہیں ہو سکتا، معلوم ہوگا قرآن محتاج ہے ان کے نازل کرنے کا۔ ہائے ہائے ہائے، آل محمد محتاج نہیں، قرآن کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اسے نازل کرنے والا ہو، اور یہ نازل ہو رہا ہے عالم سرمدی میں، زمانی میں نہیں، زمانی میں تو جناب جبریل ہوں گے، عالم زمانی میں مکے میں جب آئیں گے سرکار تو جبریل کا نزول ہوگا برائے اجرا، برائے امضاء، کہ وہ جو آپ کو ہم نے عالم سرمدی میں تمام علوم معلمہ جو تمہیں دے دیے گئے ہیں، منزلہ جو تم پہ نازل کر دیے گئے ہیں، اب وقت ہے ان کے اجرا کا، اب وقت ہے ان کے پہنچانے کا۔ یہ جبریل کا نزول پہنچانے کے لیے ہے، اجرا کے لیے ہے، تعلیم کے لیے نہیں۔ یہ مکے اور مدینے میں 23 سال تک جو اجرا ہو رہا ہے یہ تعلیم کے لیے نہیں ہے، تعلیم عالم سرمدی میں ہو گئی۔ عالم سرمدی میں اللہ نے ان کو نازل کر کے قرآن عالم بنا دیا، لیکن بنانے کے بعد یہاں جب اس دنیا میں آئے تو پھر جناب جبریل جب آئے تو نزول میں چونکہ حرکت کا ہونا ضروری ہے، یہ میں چونکہ بحث کر چکا ہوں، اگر فرمائیں تو تھوڑی سی میں کر دوں بحث، کر دیں، کیونکہ بہت سے حضرات نئے ہیں اب وہ ذرا پریشان ہو رہے ہیں۔ نزول کے کیا معنی؟ ایک ہوتا ہے نزول اور ایک ہے تنزیل۔ تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اترنا، یہ جو مکے مدینے میں ہوا ہے یہ تنزیل ہے، تھوڑا تھوڑا اترنا، اور جو عالم سرمدی میں ہوا ہے وہ نزول ہے، جو یک دم نازل ہو اسے نزول کہتے ہیں، جو تھوڑا تھوڑا ہو اسے تنزیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جناب جبریل تنزیل میں واسطہ ہے، نزول میں واسطہ نہیں ہے۔ اللہ، جناب جبریل تنزیل میں واسطہ ہے، اجرا میں واسطہ ہے، امضاء میں واسطہ ہے، امضاء میں، اس لیے کہ خالق کے ہاں تو حکم ہے۔ تعمیل کون کرے گا؟ تعمیل امام کرے، تعمیل کون کرے گا حکم کی؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو تو پڑھے گا کون؟ اللہ کہتا ہے مانو، مانے گا کون؟ اطاعت کون کرے گا؟ فرمائیں اللہ کی اطاعت کون کرے گا؟ اللہ خود کرے گا اپنی اطاعت۔ اب جو کہہ رہا ہے اطاعت عقیدے کا نام اطاعت ہے، اصول دین کا پہلی فرض اطاعت ہے، اتباع عمل میں ہوتی ہے، اطاعت عقیدے میں ہوتی ہے۔ عقیدہ مکمل ہی نہیں ہوتا اگر آل محمد نہ ہوتے، خدا کی قسم، یہ اگر اطاعت نہ کرتے تو پھر کیسے اطاعت ہوتی اس کی؟ انہوں نے مانا ہے تبھی تو مانا گیا ہے، اگر یہ نہ مانتے اللہ کو تو کون مانتا؟ کون پہچانتا؟ نہ فرشتوں کو خبر تھی، نہ رسولوں کو خبر تھی، نہ نبیوں کو خبر تھی، نہ ولیوں کو خبر تھی، نہ غوث جانتے تھے، نہ قلندر جانتے تھے۔ قلندر دروازے تک آئے تب پتہ لگا اللہ ہے۔ غوث دروازے پہ آئے تب غوث بنے، قلندر دروازے پہ آئے تب
کلندر بنے. پھر کلندر نے بھی آ کے وہ کمال دیکھا, کہنے لگے میں کلندر نہیں علی کی گلی کا سادھو ہوں. بڑے بڑے حضرات یہاں اس وقت تشریف فرما ہے. سگے کوئے علی مرتضی ہستم. جان ولی یہ جملے کہیں تو پھر عام آدمی کیا کہے؟ شاہ جی عام آدمی کا تصور ہی نہیں. میں ابھی شمس رات کو میں گیا تھا, ابھی میں وہاں پر پڑھ رہا تھا خمسہ ملتان میں, تو رات کو گیا. میں نے قبر کو ہلایا, میں نے کہا صحیح خدا کی قسم. تو اب یہ کہوں گے کلندر, تو اسی لیے اب جو نازل ہونا ہے نزول کے لیے ہے کہ نزول کسے کہتے ہیں. اب چونکہ آپ نے فرمایا لہذا میں 2-3 منٹ لوں گا, زیادہ دیر نہیں, بالکل 2-3 منٹ. نزول کی تعریف ہے نقل الشیء. تو جو ہے نا سننے کی جگہ دے دیں بیٹا, جگہ دے دینا میرا بیٹا, جگہ دے دیں بزرگوں کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل دفعۃ. بلندی سے یہ تعریف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ نہیں تھا کہ قرآن جب نازل ہوا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کہیں دور تھے اور علی علیہ السلام کہیں دور تھے, قرآن کہیں دور تھا, وہ تو پہلے سے قریب ہیں. اس پہ پھر لمبی بحث ہے, وہ نہیں کرنی. پھر آپ مجھے کہیں گے خبر ہے یہ کون ہے. وہاں تو ایک ہی بات ہے بابا, میں کیا کہہ رہا ہوں, وہاں دوری کا کیا تصور ہے. جو اب تک قریب کر رہا ہے تو شروع قریب کتنا ہوگا. غور نہیں فرما رہے آپ. اب جناب نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل دفعۃ, بلندی سے پستی کی طرف کسی شے کا اترنا, حرکت کرنا نزول ہے. معلوم ہوتا ہے اوپر سے جو نیچے آتا ہے یہ حرکت ہے. حرکت جسم کا خاصہ ہے. اللہ کبھی بھی جسم رکھتا نہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یجری علیہ الحرکت والسکون. اللہ کے لیے نہ حرکت ہے نہ سکون ہے. جو حرکت کرے وہ اللہ نہیں ہے, جو ساکن رہے وہ اللہ بھی نہیں ہے. یقین کریں سمجھ سے بالا تر ذات ہے, نہ حرکت ہے نہ سکون ہے. صحیح ذہن کیسے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. نہ حرکت ہے نہ سکون ہے. لا یجری علیہ الحرکت والسکون وہو, اس نے یہ ساری کیفیتیں حرکت و سکون کا وہ خالق ہے. وہاں نہ حرکت ہے نہ سکون ہے. صحیح حرکت و سکون نہیں ہے, تو لہذا اللہ تو حرکت کرے گا نہیں. اور قرآن ہونا ہے نازل, جب قرآن نے نازل ہونا ہے تو کون سا نزول ہوگا. اچھا وجود کی کتنی, 1-2 منٹ مجھے, میرے خیال پھر لمبی بات ہو جائے. ذرا بلند تر صلوات پڑھتے جاؤ, باتیں کافی باتوں کا ہجوم ہو گیا. تو اس لیے اب یہ ہوا کہ اوپر سے نیچے کی طرف اترنے کا نام ہے نزول. تو اترنا حرکت ہے. حرکت یہ دیکھ بلا تشبیہ, وہاں اتنی دوری بھی نہیں وہاں اتنی دوری نہیں ہے جسے آپ حرکت کہہ رہے ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں, خدا کی قسم ان کی حرکت کا کیا مقام ہے. ان حرکت کا 14 کا ذات محمد میں ایک ہونا یہ نزول ہے. میں نے ابھی جلدی سے کہہ دیا, بات سمجھ ہی نہیں آئی, میں نے جلدی کہہ دیا. 14 کا ایک محمد ہونا یہ نزول ہے. اتنی تو دیر لگی, وہاں کی دوری تو ہی تھی. حرکت طبعی ایک ہوتی ہے, حرکت حقیقی ایک ہوتی ہے, حرکت طبعی. اب قرآن کا جو نازل ہوا, وجود کی کس میں ادھر نہیں جاتے, نازل ہوا تو قرآن کا نزول میں شرط ہے جب بھی شے نازل ہوگی تو وہ اس کا وجود حقیقی نازل ہوگا. جو عینی وجود ہے, عینی, نہ لفظی ہوگا نہ مکتوبی ہوگا نہ ذہنی ہوگا بلکہ عینی ہوگا. اب قرآن میں ہونا ہے نازل, نہ قرآن کی لفظیں نازل ہوں گی. غور نہیں فرما رہے. میں کئی مرتبہ یہاں بیان کر چکا, اگر نازل ہوتی لفظیں تو لفظیں کن پہ نازل ہوتی,
زبان پر، چونکہ لفظوں کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. ہائے ہائے. اور بھی فرمایا اگر نقوش نازل ہوتے تو آنکھوں پہ نازل ہوتا، کہ نقش کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے. یہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، پھر عین نازل ہوا، لفظ نازل نہیں ہوئے. لفظ رسول بناتا گیا، قرآن بنتا گیا. کون پڑھتا گیا؟ صحیح، رسول پڑھتے گئے قرآن بنتا گیا. رسول پڑھتے گئے کیا بنتا گیا؟ قرآن بنتا گیا. اب عین قرآن نازل ہوا. عین جب عین نازل ہوا تو پھر عین خود تو نور ہے. وہ عین قرآن کا وجود کیا ہے؟ نور. ابھی بحث کریں گے عین نور. جیسے علم کو نور کہتے ہیں وہی تو قرآن ہے. العلم نور، علم نور ہے. اب اس پہ کئی قسمیں. علم نور ہے، یہ نور نازل ہوا. جب نور نازل ہوا تو نور کو خود تو حرکت نہیں کرے گا. نور اللہ حرکت کر نہیں سکتا، پھر اس نور کو کون لے آئے گا؟ اب علماء نے کہا کہ حرکت کی دو قسمیں. ایک حرکت اصلی جو حرکت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حرکت طبعی، تابع ہو کے حرکت کرنا. مثلا آپ ایک سمندر کو یا دریا کو پار کرتے ہیں، دوسرے کنارے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کس کا سہارا لیں گے پہنچنے کے لیے؟ کشتی کا. آپ کشتی میں بیٹھ جائیں گے، حرکت کشتی کرے گی، آپ نہیں. آپ پہنچ گئے. کس نے پہنچایا منزل تک؟ کشتی نے. مہربانی کشتی کی ہے، نہ ہوتی تو نہ پہنچتے. قرآن خود حرکت کر نہیں سکتا، اللہ متحرک نہیں ہے. ان 14 کو کہا ہم نے نازل کیا. بڑی برباد ہے. یہ ہم کیا بنے؟ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہم کیا بنے؟ ذریعہ بنے قرآن کے نزول کا، تاکہ قرآن کہاں تک پہنچے؟ منزل تک. تو پھر ہم شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ایسے شریک ہیں. اب میں جملہ کہہ دوں کہ یہ قرآن کے شریک ہیں، قرآن ان کا شریک نہیں. اور سمجھ آئیے، اگر یہ نہ ہوتے تو نازل ہی نہ ہوتا. یہ نہ ہوتے تو نازل ہی نہ ہوتا. یہ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. جب یہ نازل ہی نہ ہوتا جناب، نزول کے لیے قابل و مقبول، مؤثر و متاثر، ظرف اور مظروف میں ہم جنس ہونا ضروری، مناسبت ہونا ضروری، مشابہت ہونا ضروری. یہی سے ثابت ہے کہ رسول نور ہے. اور نہیں فرما رہے؟ جب قرآن عین نور ہے تو پھر محل ہے قلب پیغمبر، تو پھر محل خاکی کہاں ہوگا؟ جب قرآن عین نور ہے تو پھر محل کون ہے؟ قلب پیغمبر. رسول کا قلب کیا ہے؟ محل ہے قرآن کے اترنے کا. تو پھر محل اور حال اور اس میں کس کا ہونا ضروری ہے؟ مناسبت کا ہونا ضروری ہے. قابل و مقبول میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اور ظرف و مظروف میں مجانست کا ہونا ضروری ہے. ہم جنس ہونا ضروری ہے، چونکہ نور اور ظلمت ضدیں ہیں. قرآن نور ہے تو رسول نور ہوگا، ظلمت نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قلب مظلم میں قرآن اتر سکتا ہی نہیں، اور غیر معصوم کا قلب مظلم ہے، نور نہیں. تو معلوم ہو گیا جب قرآن اترتا ہی اس میں جہاں نور ہو تو پھر وہ خاکی کبھی بھی وارث قرآن ہو سکتا ہی نہیں. نکل گئے خاکی جن کے قلب رسول جیسے نہیں ہیں، وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ خلقن اور خلقن وارث قرآن کا، محل قرآن کا نور مطلق باعتبار مشابہت خاتم المرسلین ہونا ضروری ہے. اگر مشابہت نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے، وہاں مشابہت نہیں ہوگی، نزول نہیں ہوگا. مشابہت کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے امیر شام نے ایک بات کہا کہ حسن آقا، جناب حسن امیر شام کے دربار میں بیٹھے ہیں. کہنے لگا سرکار آپ کے جد پاک جو تھے وہ جواب فگرز میں دے دیتے تھے، عددوں میں. آپ بھی جواب عددوں میں دے سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں اسی علم کا وارث ہوں، معدن رسالت.
सुभान अल्लाह। जब ये फरमाया तो उसने कहा अच्छा सरकार ये फरमाएं कि इस खजूर पे कितने दाने हैं, अदद बताएं। मेरे इमाम ने देखा नहीं, देखे वो जो न जानता। सरकार ने देखा नहीं सही, उसी तरह फरमाया कि इस पर 4004 दाने हैं, 4004 दाने हैं। जब ये कहा तो अमीर शाम ने, नाम तो समझ लीजिए ना, अमीर शाम ने अब्दुल्ला इब्न आमिर से कहा ऊपर जाओ, एहतियात से खोशे काट कर नीचे लाओ, गिनो। इमाम अपनी बैठे हुए हैं, ये गिन रहे हैं। कौन नहीं फरमा रहे? इमाम तशरीफ रखते हैं इत्मीनान से और ये गिन रहे हैं। जब 4000 पूरे हुए तो 4 बचे। अब्दुल्ला ने अमीर शाम को देखा, अमीर शाम ने अमर इब्न आस को देखा, अमर इब्न आस ने हाय हाय मैं क्या कह रहा हूँ, जो बहुत हदीसें बनाते थे हाय हाय अबू हुरैरा को देखा, यार मैं क्या, उनको देखा। जब इनकी तरफ देखा तो कहने लगे ये तो 4 तो पूरे हो गए, फिर क्या करें? अब्दुल्ला इब्न आमिर ने जल्दी से एक खजूर लेके मुंह में घुटली समेत निगल लिया। हाय हाय। अब जब निगल लिया तो कहने लगा सरकार ये 4003 हुए हैं। खुदा की कसम चेहरा इमाम पर जलाल आया, चूंकि ये अल्लाह की मैं के सबूत है। अगर आज गलत हो गया तो अल्लाह गलत हो गया। माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया कि तू बताता है या जो तेरे पेट में अभी तूने निगला है वो बता दे, या खजूर बता दे कि मेरे ऊपर कितने दाने थे। फरमाया खजूर बता कितने दाने हैं। खजूर ने गोया हुई और कहा मौला जब आपने फरमाया था 4004 दाने थे, खयानत नीचे हुई है। खयानत सरकार नीचे हुई है। अब जिसने वो निगला हुआ था सरकार ने फरमाया तेरे पेट के अंदर वो खुद कहे या तू बताता है? फौरन उसने कहा कहीं पेट ना चाक हो जाए। हाँ हाँ निकला तो कौन सी है बाबा, इमाम का निकला हुआ तो मैं तो इमाम ही जाने ना। उसने कहा हाँ सरकार मैंने निगल लिया। निगलते ही देखे खुदा जाने ये कितने तेज थे सहनू में कि कोई ऐसा पहलू निकले। इसी अब्दुल्ला इब्न आमिर ने मिल के कहा सरकार क्या हुआ, एक ही दाना कम हुआ ना, 4003 निकले, एक कम हुआ, आपका अंदाजा तो सही हुआ है। देखें कि इतनी बड़ी सियासत खेली इन्होंने। सरकार आपने तो सही कहा ना, एक ही कम हुआ, अंदाजा तो सही हुआ। फिर मेरे इमाम ने फरमाया खबरदार हमारा इल्म अंदाजे वाला नहीं है। फरमाया हमारा इल्म अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, फरमाया हमारा इल्म अंदाजे वाला नहीं है। ये कह के सरकार ने फरमाया तू सारी बातें भूल जाएगा। इमाम ने फरमाया भूल जाएगा। अमीर शाम को कहा भूल जाएगा, लेकिन 3 बातें नुमाया रहेंगी। अब जब इमाम ने फरमाया 3 बातें नुमाया होंगी तो उसको तशवीश हुई कि हैं मुस्तकबिल की बात इमाम बता रहा है। सरकार वो क्या होंगी? फरमाया एक ये है कि तू ज़ियाद को इब्ने ज़ियाद नाम सुनाओ, इसको तू अपना भाई बनाए। इसलिए इब्ने ज़ियाद को क्या कहते हैं? ज़ियाद बिन अबी है, अपने बाप का बाप बेटा ज़ियाद। बाप पता नहीं था। किताबें खरीदें अब तो खरीदें यार। अब देखिए मुझे नंबर लगाते ही दुख हो रहा है। अब तो किताबें खरीदे ना जनाब के ज़ियाद इब्ने ज़ियाद को क्या बनाएगा? भाई बनाएगा। नंबर 2 आमिर इब्ने अल हुमुक खुज़ाई का सर तेरे दरबार में हदियतन लाया जाएगा। ये कौन है? आमिर इब्ने हुमुक अल खुज़ाई, ये साहबी रसूल है। आका हाशिम अल बहरानी इसके बारे में बहुत बड़ी बातें फरमाएं तो मैं जल्दी से सुना दूं, नहीं तो मैं आगे चलूं। जनाबे उसका सर तेरे पास हदियतन लाया जाएगा। तीसरा हजर इब्ने उदाई को, वो जो आप जाते हैं उनको तू शहीद कराएगा। ये तीनों बातें इमाम ने पहले बता दी थी। ये आमिर इब्ने हुमुक अल खुज़ाई ये वो शख्स है कि अबू हमजा समाली और जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ये रावी हैं।
یہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک سریے کے لیے، جنگ کے لیے کچھ وفد بھیجا، ان سے فرمایا کہ جب تم فلاں جگہ رات کو پہنچو گے تو تمہیں راستہ بھول جائے گا، پھر دائیں طرف راستے کا پتہ نہ لگے تو دائیں طرف بائیں طرف مڑنا، آگے ایک آدمی آ جائے گا، ان کو جب کہنا کہ مجھے ہمیں راستہ بتا دے تو وہ کہے گا جب تک میں کھانا نہیں کھلاؤں گا جانے نہیں دوں گا۔ اس کا نام عمر ابن الحمق خزائی ہوگا، انہیں میرا سلام کہے۔ سبحان، وہ عمر ابن حمق الخزائی ہوگا، انہیں سلام کہتے ہیں۔ اب یہ قافلہ چلا اور جب راستے میں گیا تو راستہ بھول گیا، بائیں طرف چلے تو وہ آدمی ملا، اس نے کہا سرکار راستہ تب بتاؤں گا، پہلے آپ میرے ہاں کھانا کھائیں۔ اس نے گھر آگے دمبا زبا کیا، ان کو کھانا کھلایا، انہوں نے سرکار کا سلام پہنچایا، اس نے راستہ بتایا، سریے کے لیے لوگ چلے گئے۔ یہ سیدھا مدینے آتے ہی قدموں رسول کے قدموں میں گر کے مومن ہو گیا۔ جب جناب سرکار دو عالم کے پاس، جناب علی علیہ السلام کے پاس کوفے میں آیا، عمر ابن حمق الخزائی ایک دن بیٹھے ہوئے، عمر بھی بیٹھا ہوا ہے، سرکار علی بیٹھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عمر آپ نے کوفے میں مکان لے لیا؟ ہاں مولا میں نے خرید لیا۔ فرمایا اسے بیچ دو، ازد قبیلے میں وہاں مکان لے لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، الف ز دال، ازد قبیلے میں یہ مکان لے لو۔ اس نے کہا اچھا مولا۔ یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا عامر سنو میرے بات، تمہارے پیچھے ظالم حکومت لگے گی۔ تو جو فرما رہے میرے 40 ہجری کے بعد، انتقال کے بعد تمہارے پیچھے، اب سمجھ تو رہے نا پیچھے کون لگے گا، اب نام نہیں لینا چاہیے جناب، حکومت ظالم کی لفظ ہے، ظالم حکمران پیچھے لگے گی۔ تو یہاں سے نکل کے موصل چلا جائے گا، موصل جب جائے گا نا موصل کی طرف جب جائے گا تو راستے میں ایک اپاہج انصاری ملے گا جس کے پاؤں سے وہ معذور ہوگا، تجھے پیاس لگی ہوگی، اس سے پانی مانگے گا تو وہ پانی تمہیں دے گا، پانی پینے کے بعد اسے تو دعوت اسلام دینا، وہ بالکل اسی وقت اسلام قبول کر لے گا۔ تو دعوت اسلام دینا، وہ دعوت قبول کر لے گا، پھر آگے بڑھ کے اس کے ان ہاتھ جہاں وہ معذور ہے نا، اس کے ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرنا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تیرا سہارا ہو جائے گا۔ اور نہیں فرما رہے سبحان، وہیں سے آگے چلنا، پھر آگے جائے گا، ایک ایک نابینا آدمی تمہیں راستے میں ملے گا، اس وقت بھی تمہارے ساتھ وہ بھی ہوگا، تم دونوں کو پیاس لگے گی، اس نابینے سے پانی مانگنا، وہ پانی لائے گا، جب پانی پی لینا تو انہیں دعوت اسلام دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، جب وہ ٹھیک ہو جائے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دینا، وہ بینا ہو جائے گا۔ یہ دونوں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ عامر سنو، یہ دونوں تیرے لیے غسل و کفن کا انتظام یہ کریں گے، تمہیں دونوں دفن کریں گے۔ اللہ، کیونکہ تیرا سر تو چلا جائے گا نا امیر شام کے پاس، تو جو جسد ہوگا نا یہ دو آدمی تجھے وہ کریں گے۔ یہ کہتا ہم چلے وہاں سے چل کے دریائے دجلہ کے کنارے، غور فرمائے نا، جب دریائے دجلہ کے کنارے جب یہ پہنچے تو وہاں ایک راہب کا دیر ہوگا۔ امام فرما رہے یہ لوگ ہیں جو امام کے قریب ہیں، سارا مستقبل بتا دیا جا رہا آئینے کی طرح سے۔ جب وہاں جاؤ گے تو راہب کا دیر ہوگا، وہ دیر والا تمہیں بلا لے گا، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا، جب تم میرا نام لوگے تمہیں وہ مان جائے گا، تمہاری احترام عزت کرے گا، تم ان کو دعوت اسلام دینا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ صرف یہ کہنا کہ ہم جناب علی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی جگہ راہب کے دیر میں جب تم ہوگے تو یہی لشکر، ظالم لشکر وہاں پہنچے گا۔ جب وہاں پہنچے گا نا تو اس وقت تم اوپر چڑھ کے اسے کہنا، اوپر جا کے دیکھ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، تو وہ جا کے تمہیں بتائے گا کیا آواز آ رہی ہے۔ یہ دونوں، ان دونوں کو ان کے کہنا کہ ان کو اپنی پناہ میں رکھو، تو وہاں سے نکل جانا۔ نکل کے دیکھیں ذریعہ بھی بتایا جا رہا، کیا کریں ذریعہ بھی بتایا جا رہا ہے، چونکہ شہید ہونا ہے۔ نکل کے دریائے دجلہ کے قریب جا کے غار ہوگی، گھوڑے سمیت غار میں چلے جاؤ۔ جب وہ غار میں چلے جاؤ گے نا، وہاں ایک گندے خلیز جنات کا بسیرا ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا یہ مومن ہے یہ کافر ہے، اب ادھر بحث نہیں کرتے، تو وہ ہوں گے، ان میں سے ایک تجھے پہچان لے گا کہ یہ جناب علی کا ماننے والا ہے، میری دشمنی میں تجھ پہ حملہ کرے گا۔ کیسے؟ کالا نانگ بن کے، کالا سانپ بن کر، وہی جن جو جن ہوگا نا کالا سانپ بن کر وہ تجھ پہ حملہ کرے گا۔ اس وقت جب وہ کالا سانپ ہوگی تمہارے کو کاٹنے کے لیے بڑھے گا تو تیرا گھوڑا بھی دکھے گا، اور وہ فوج تلاش میں ہوگی تو تیرا گھوڑا غار سے باہر آ جائے گا۔ جب باہر آ جائے گا تو ان کی نظر پڑ جائے گی،
کہ عمرو بن حمق اسی غار میں ہے تو فوراً تیرے غار کے سامنے آئیں گے، پھر اس وقت میرا نام لے کے باہر آ کے جنگ کرنا۔ اور نہیں فرمایا ہماری محبت میں جنگ کرنا، یہ ہوگا کہ پھر وہ تمہیں کیا کر دیں گے، لڑائی ہوگی، قتل ہو جائیں گے، پھر تو شہید ہو جائے گا، پھر تیرا سر کاٹا جائے گا، اور یہی سر تیرا، یہ تاریخ اسلام کا بابا پہلا سر ہے تاریخ اسلام کا، جو کسی کے ہاں بطور تحفہ بھیجا گیا۔ فرمایا یہ تیرا سر ہوگا، عمرو بن حمق سے کہا یہ تیرا سر ہوگا جو پہلی مرتبہ کسی کی طرف بطور ہدیہ بھیجا جائے گا۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ امیر شام عمرو بن حمق الخزاعی کا سر تیری طرف بطور ہدیہ بھیجا جائے گا۔ یہ وہ صحابی رسول ہے اور صحابی امام ہے۔ ذرا برابر صلوات پڑھ دیجیے اللہ۔ اب آ گیا جناب یہ نزول، تھوڑی سی بات کہہ کے وقت کے لحاظ سے کل پھر بحث کریں گے۔ لہٰذا قرآن پاک کے نزول میں شراکت کی 6 قسمیں ہیں۔ یہ جو شراکت ہوتی ہے مشارکت ہوتی ہے، دیکھیں اس میں عربی کی میں بڑی فصاحت ہے۔ شارک دیکھیں، شارکا یشرکو، سامعا یسمعو، جو حضرات عربی گرامر سے واقف، سامعا یسمعو، فاعلا یفعل، سامعا یسمعو یہ مجرد ہے۔ تو اس شارکا یشرکو، شرکن و شراکتن کے معنی ہے حصہ دار ہونا، شریک ہونا، سانجھی ہونا۔ شارکا یشرکو، شارکن مصدر آ جائے، شارکن شین کے بعد زبر، ری پہ زبر، شارکن آ جائے تو ہوتا ہے اس کا ترجمہ کہ جوتی کا ٹوٹا ہوا تسمہ، ٹوٹے ہوئے تسمے والی جوتی، اس لیے شراکہ تسمے کو کہتے ہیں۔ عربی میں شراکہ جو ہوتا ہے نا، شراکہ، اس کے تسمہ جانتے ہیں، یہ جو بوٹوں کو آپ باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں، لیکن لفظ کے تھوڑے سے زبر زیر سے معنی کتنی بدل گیا، لیکن یہاں شرکن ہے، شراکتن، قرآن کے شریک، جب شریک ہیں تو شراکت کی 6 قسمیں ہیں، کل بیان کریں گے، آج صرف اتنا سماعت فرما لیں۔ شراکت ذاتی، شراکت صوری، شراکت صفاتی، شراکت اختیاری، شراکت افعالی، شراکت مالی۔ یہ شراکت ہے، بس شراکت 6 قسمیں ہیں۔ شراکت صوری ایک لفظ اور آگے بس، شراکت صوری شکل و صورت کی شراکت۔ فرما رہے اب آل محمد شریک ہے قرآن کے، فرمائیں قرآن کی شکل و صورت کیا ہے؟ فرمائیں نا میرے بزرگ، آپ تشریف رکھتے ہیں، کیا یہ سیاہی سے لکھا ہوا، یہ جو سیاہی سے قرآن لکھا ہوا ہے یہ شکل ہے اس کی؟ یہ جو سیاہی کے ساتھ آپ پورا قرآن لکھے ہوئے، یہ سامنے الماری میں بھی ہے موجود، ہم چومتے بھی ہیں، ہے کیا یہ قرآن ہے؟ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ قرآن کا وجود حقیقی نہیں، اس کا وجود مکتوبی ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، یہ لکھا ہوا وجود ہے، جس کے لکھے ہوئے وجود کا یہ احترام ہو کہ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، تو پھر وجود حقیقی کتنا کا ہے، کتنا کا ہے؟ پھر لا یمسہ الا المطہرون، سوائے طاہرین کے کوئی ان دوسرا کوئی ان کو مس نہیں کر سکتا۔